تو بہت ساری ذمہ داریاں گھر کے جو باہر کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عورت کو آزاد رکھا ہے. اس کا اصلی امتحان ایمان و عقیدے کے بعد اس کے گھر کے اندر ہے. اور سب سے بڑا امتحان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد، عقیدے کے بعد، عورت کا سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے. اس کی سب سے بڑی آزمائش اس کا شوہر ہے. اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ ان دا سینس جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس کا شوہر ہے. سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے. عورت جنت میں جائے گی عقیدے اور ایمان کے بعد، اس کی سب سے بڑی نیکی ہوگی شوہر کی اطاعت. عورت جہنم میں جائے گی، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. پہلی بات میں اپنی بہنوں کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں، اپنے شوہر کو دیکھو، وہ تمہاری جنت بھی ہے، وہ تمہارا جہنم بھی ہے. اس کی اطاعت کر کے جنت میں جا سکتی ہو، اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جاؤ گی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے جنت میں بہت کثرت سے عورتوں کو دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں؟ تو اللہ کے نے کیا فرمایا؟ تکفرن اللعن و تکفرن العشیر. تم جہنم میں کیوں جاؤ گی؟ بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، لعنت ملامت کرتی ہو، اور کیا کرتی ہو؟ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. یعنی عورتیں سمجھتی نہیں نا، شوہر کی نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتی ہیں. اس کو نہ بول دینے کو، اس کو جھڑک دینے کو، اس کے منع کر دینے کو، اس کو تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتی ہیں. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں جائیں گی؟ شوہر کی نافرمانی کی. سب سے بڑا آپ کا امتحان آپ کا شوہر ہے. آپ کی کامیابی شوہر کی اطاعت میں ہے، شوہر کی خدمت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا، یہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ازواج زوج انت، کیا تمہارا کوئی شوہر ہے، شادی ہو گئی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف انت لہ، تمہارا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، کیسا سلوک کرتی ہو؟ تو اس نے کہا ما الوہ الا ما عجزت عنہ، میں صرف اسی چیز میں انکار کرتی ہوں جو اس سے میں عاجز ہوں، جو نہیں کر سکتی ہوں اسی میں انکار کرتی ہوں. جتنا چیزیں میری طاقت میں ہیں، قدرت میں ہیں، اگر میرے شوہر نے حکم دے دیا میں منع نہیں کرتی. ہاں کوئی شوہر نے ایسا حکم دیا جو میری طاقت سے باہر ہے تو میں وہ کر نہیں پاتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فانظری این انت من، تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے. فانہ جنتک و نارک، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہارا جہنم بھی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی مثالی بیوی بننا ہے اور ایک آئیڈیل بیوی بننا ہے، ایک مومنہ بیوی بننا ہے. اگر آپ کا ایمان سچا ہے نا تو یہ ایمان صرف نماز میں نہیں دکھائی دے گا، یہ صرف روزوں میں نہیں دکھائی دے گا. آپ کے ایمان کا سب سے بڑا اظہار آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کے سلوک میں ہونا چاہیے. ہمارے بڑا مسئلہ ہے عبادات کے معاملے میں، عورت بڑی پابند ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، پر شوہر سے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی. ہاں ایمان آپ کو صرف نمازی نہیں بناتا، ایمان آپ کو صرف روزے دار نہیں بناتا، ایمان صرف آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں بناتا. آپ کی ایمان کا پہلا اثر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں دکھنا چاہیے، آپ کے رویے میں دکھنا چاہیے. اگر آپ کے شوہر کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، آپ کا شوہر اگر آپ سے خوش نہیں، اللہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں، اللہ کی شکر گزار نہیں بن سکتے. آپ اگر ایمان والی عورت ہیں تو آپ کے ایمان کا اثر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں، آپ کے رویے میں، آپ کے اخلاق میں دکھنا چاہیے، آپ کی زبان میں دکھنا چاہیے، آپ کے کیریکٹر میں دکھنا چاہیے. ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے نا تو اس کی کردار کو روشن کر دیتا ہے، وہ روشنی دکھائی دیتی ہے. تو آپ کو مومنہ بیوی بننا ہے. اور مومنہ بیوی کی ہمارے دین میں کیا صفات آئی ہیں؟ سب سے پہلی صفت ایک ایمان والی بیوی کی ہوتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کو ہیلپ کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مال کیا ہے؟ قلب شاکر و لسان ذاکر، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک و دنیاک، اور نیک بیوی جو دین اور دنیا کے کام میں تمہاری مدد کرے. اچھی بیوی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اکیلے دیندار نہیں رہتی، اپنے شوہر کو بھی دیندار بناتی. آپ فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھ لیں، آپ کا شوہر بستر میں سویا ہوا ہے، خیانت کر رہی ہیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ. اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا شوہر بے نمازی ہے،
آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں، آپ کا شوہر حرام کما کر کے لاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کانٹے مارتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کرپٹ ہے، رشوت لیتا ہے، آپ برے بس مال آنے دو، شاپنگ ہونے دو، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی، آپ خیانت کر رہی ہیں، اس کا شوہر بستر پہ پڑا ہوا ہے، آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، آپ اپنے شوہر کو بستر پہ نہیں چھوڑ رہی ہیں، جہنم کی آگ میں چھوڑ رہی ہیں۔ اور ایسا ہے ہمارے الحمدللہ خواتین اچھی خاصی تعداد میں نمازی ہیں، شوہر نماز سے لاپرواہ ہیں، تو شوہر کی مدد کیجیے۔ اور لڑکے جو ہے نا، ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو تمہاری دین میں تمہاری مدد کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی عورت سے شادی کرو، دین کو معیار بناؤ۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بیوی کی تلاش کرو تو دین تمہارا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لیے پیسے ہی سب سے بڑا کرائٹیریا، تو دین کہاں سے آئے گا؟ ہم پیسے کی بنیاد پر رشتے قبول کرتے ہیں تو دین کہاں سے ملے گا؟